اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے میزبان محمد شاہد ودود قادری کا آپ کی خدمت بابرکت میں سلام عقیدت و محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سرزمین بر صغیر پاک و ہند بڑی مردم خیز واقع ہوئی ہے۔ اس زمین میں بڑے بڑے خزینے، بڑے بڑے نگینے اور بڑے بڑے دفینے ہیں جو کہ انمول ہیں، اور انہی بے بہا نگینوں میں ایک در نجف ہے جسے دنیا محدث کبیر حضرت سلطان سخی سید شاہ محمد غوث قادری گیلانی پشاوری ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی اسم سامی سے جانتی اور مانتی ہے۔ مختلف تحقیقی روایات کے مطابق آپ کا سن ولادت 1080 ہجری یا 1084 ہجری یا 1085 ہجری یا 1091 ہجری بتایا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجر نسب 16ویں پشت پر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ شہنشاہ خراسان حضرت سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پشاور کے ایک مضافاتی علاقہ سلطان پور میں حضرت ابو البرکات سید حسن بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کاشان اقدس میں ہوئی۔ سامعین محترم، آپ کے ذوق کے لیے بتاتا چلوں، جس کہ میں نے ابتدائیہ میں عرض کی کہ بر صغیر پاک و ہند کی اس مردم خیز مٹی میں اٹھنے والا یہ مرد مجاہد، یہ مرد قلندر بر صغیر پاک و ہند کے کم و بیش 300 سے زیادہ محدثین میں ایک اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ آپ کی علمی شخصیت اور آپ کے علمی قد کاٹ پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہے ممتاز عالم دین، محقق و مدقق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سمیع اللہ صاحب نعیمی، الامیر سوشل میڈیا اور خانقاہی طرز ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے آپ کو یہاں پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت محدث کبیر شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ علمی قد کاٹ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ظاہری علوم اور باطنی علوم کا کسب فیض کہاں سے اور کب حاصل فرمایا؟ شکریہ، جزاکم اللہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث کبیر، ولی کامل حضرت سید شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے ابتدائی ظاہری علوم اپنے والد ماجد حضرت سید حسن بادشاہ رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ ابتدائی علوم کے بعد مزید مروجہ دینی علوم کے تعلیم کے لیے یہ مختلف دور مقامات پر تشریف لے گئے ہیں اور یہ ظاہری علوم حاصل کیے۔ ان میں سے مولانا اخون محمد نعیم جو 1121 ہجری میں ان سے ملاقات کی، اور وہ کامہ جلال آباد کابل کے مضافات میں آباد تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ لاہور تشریف لے گئے ظاہری علوم کے اصول کے لیے، تو لاہور میں مشہور میاں نور محمد مدقق لاہوری سے، اور اس کے بعد پھر حاجی یار بیگ اور مولانا عبدالہادی اور میاں محمد مراد سے یہ ظاہری علوم کی تحصیل کی۔
18 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت کے بعد انہوں نے حدیث شریف کی تعلیم علامہ محدث جلیل جان محمد کلاں لاہوری سے حاصل کی۔ جی یہاں احادیث کی علوم کی تکمیل کے بعد انہوں نے تکمیل کے بعد انہوں نے آپ کو حدیث شریف کی سند عطا فرمائی۔ جی یہ ظاہری علوم انہوں نے ان علماء دین سے حاصل کی۔ جی ظاہری علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ باطنی علوم کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اصل روحانیت ہے۔ جی روحانیت کی ترقی وہ باطنی علوم سے حاصل ہوتی ہے، جن کو تصوف کا علم کہا جاتا ہے، اور یہ تصوف کا علم جو باطنی علوم ہیں، یہ اولیاء کاملین سے یہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ جی تو جن بزرگان دین سے آپ نے یہ ظاہری علوم حاصل کی، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حضرات ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، سبحان اللہ۔ ان کے مزارات پر حاضر ہو کر آپ نے کشف قبول کے ذریعے باطنی علوم حاصل کیے۔ گویا یہ ملکہ بھی آپ کو حاصل تھا کہ آپ کو کشف القبور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا فرمائی تھی۔ جی بالکل۔ ماشاء اللہ۔ تو اپنے والد ماجد سے مکمل ریاضت کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت سید حسن باچا رحمہ اللہ نے آپ کو اپنی خلافت عطا کی۔ ماشاء اللہ۔ ان سے خلافت حاصل کرنے کے بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جی تو پھر وہ مزید باطنی روحانی علوم کے حصول کے لیے وہ مختلف اولیاء کرام کی مزارات پر تشریف لے گئے۔ جی ان میں حضرت نوشہ گنج بخش رحمہ اللہ، سید علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت میاں میر رحمہ اللہ، حضرت شیخ محمد اسماعیل المعروف وڈی میاں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اور حضرت سلیم چشتی رحمہ اللہ کے اسماء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جی مشائخ اور اکابرین اولیاء میں سے پشاور میں حافظ عبدالغفور نقشبندی، شیخ احمد مرتاض متقی شاہ چراغ قادری، اٹک میں حضرت جی شیخ یحییٰ، اور پھر اٹک میں شاہ محمد فاضل شاہ زندہ فقیر، اٹک کے مضافات میں میاں نور محمد، اور راولپنڈی کے قریب نورپور شاہان میں حضرت شاہ عبداللطیف بری امام سرکار، اور گجرات میں حضرت شیخ پیر محمد سچیار قادری، جی نواح گجرات قصبہ کنجا میں درویش محمد جعفر گجرات سے، جو گجرات سے کچھ فاصلے پر ہے، اور وہاں حضرت میاں عصمت اللہ، لاہور میں شیخ میاں جان محمد ثانی، شیخ جان محمد حضوری، شیخ حاجی محمد سعید نقشبندی، نواح سرہند میں سید محمد سعید میرا بھیک چشتی، سرہند میں شیخ صبغت اللہ، حضرت میاں عبدالاحد میاں فرشاد، دہلی میں شیخ محمد چشتی، شیخ کلیم اللہ، شیخ چشتی جہان آبادی وغیرہ اولیاء کاملین سے ملاقات کر کے بقدر نصیب ہر ایک سے باطنی فیض حاصل کیا اور روحانی علوم میں کمال حاصل کیا، اور پھر جب ان سے فارغ ہو گئے تو پھر آخر میں پشاور تشریف لے آئے۔ تو یہ جن کا بھی ذکر ہوا یہ وہ اولیاء کاملین ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے مزارات پر آپ نے حاضری دی اور ان کے کشف قبور کے ذریعے ان سے کسب فیض حاصل کیا، اور کچھ وہ ہیں جو زندہ تھے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے کسب فیض حاصل کی۔ تو یہ ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، دینی تعلیم اور
روحانی تعلیم کے سلسلے میں اس کا مختصر پس منظر یہ پس منظر۔ مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ اپنے والد گرامی سے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خرقہ خلافت عطا ہوا، تو آپ کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے نقشبندی سلسلہ طریقت میں حضرت شیخ محمد یحییٰ المعروف اٹک والے حضرت جی صاحب رحمہ اللہ سے بھی ملاقات فرمائی اور ان سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت فرمائی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ جو اولیاء کاملین سے ملے، جی ان سے انہوں نے چاروں سلاسل میں خلافت حاصل کی۔ والد صاحب سے تو سلسلہ قادریہ میں، جی اور دوسرے یہ سرہند میں وہاں سلسلہ نقشبندیہ میں، اور یہ اٹک حضرت جی بابا سے سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں جی انہوں نے یہ وہ خلافت حاصل کی۔ جی تو یہ چاروں سلاسل میں بیعت مریدین کے بیعت فرمایا کرتے تھے، لیکن قادری سلسلے کو وہ غالب رہا۔ وہ غالب رہا قادری سلسلے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اکتساب علم کے بعد حضرت محدث کبیر شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ قائم فرمایا جس میں انہوں نے اتنے علوم جو انہوں نے ظاہری اور باطنی حاصل فرمائے تھے تو اس کی تقسیم فرمائی، اور اگر ایسا کیا تو ان کے جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا۔ میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس دور میں بھی آج جیسے مروجہ مدارس کا تصور تھا، اور کیا ایسے ہی کسی مدرسے میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع فرمایا یا نہیں؟ حضرت سید شاہ محمد غوث رحمہ اللہ 1120 ہجری میں اپنے والد گرامی کی خانقاہ میں سجادہ درس و تدریس آراستہ کیا۔ آپ کی درسگاہ گوئے کہ آج کل کے زمانے کی دستور کے مطابق ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا۔ اس زمانے میں یہ دارالعلوم عام دارالعلوموں کا رواج نہیں تھا۔ جی چھوٹے چھوٹے درسگاہ ہوا کرتے تھے جی مختلف جامع مساجد میں، اور طلباء ان میں حاضر ہو کر علوم دینی حاصل کرتے تھے۔ جی تو شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے اپنے والد ماجد کے خانقاہ میں بڑا درسگاہ قائم کیا، جس کو آج کل ہم دارالعلوم کہہ سکتے ہیں، جی جس میں علماء دینی علوم پڑھتے تھے۔ تو ان کی اس دارالعلوم میں تفسیر قرآن اور احادیث اور طریقت کا درس حضرت شاہ محمد غوث رحمہ اللہ خود دیا کرتے تھے، ماشاء اللہ۔ اور باقی مروجہ علوم ظاہری پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ دوسرے مدرسین ہوتے تھے۔ پھر آپ رحمہ اللہ کی درس کی اتنی شہرت ہوئی کہ پشاور کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، پنجاب، کابل، ہرات، غزنی اور افغانستان کے دیگر دور دراز علاقوں سے تشنگان علم دین دیگر علوم کے علاوہ تشنگان علم دین آ کر دیگر علوم کے علاوہ درس حدیث لینے کے لیے بھی آپ کے چشمہ علم سے سیراب ہوتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طلباء زیادہ ہونے کے بعد اب ان کی رہائش کا مسئلہ پیش آیا، جی تو آپ نے اپنی خانقاہ کے ساتھ بیرونی طلباء کی قیام طعام کے لیے ایک ہاسٹل تعمیر کی، یعنی ایک آبادی کی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہاسٹل کہتے ہیں۔ کہا تھا، جس میں قیام اور طعام سب کا انتظام تھا۔ اور یہ تو آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ قائم فرمایا اپنی خانقاہ میں، جی اور 1124 میں آپ پشاور کی تاریخی معروف و مشہور مسجد مابر خان میں قائم درسگاہ میں بھی کچھ عرصہ شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے۔ اس زمانے میں معبد خان مسجد میں ایک درسگاہ قائم تھا، اور طلباء آ کر وہاں پڑھتے تھے، تو درس حدیث آپ پڑھاتے تھے بطور شیخ الحدیث۔ جی تو یہاں بھی آپ نے کچھ عرصہ حدیث شریف کی درس دی اور طلباء کو حدیث کے علم سے مستفیض فرمایا۔
ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور شاہ محمد غوث صاحب رحمہ اللہ کی تصانیف ہمیں ان کی سیرت میں سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، تو ان کی کچھ مشہور تصانیف کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیے گا کہ کون کون سی تصانیف انہوں نے کن کن موضوعات پہ مرتب فرمائی؟ آپ رحمہ اللہ کے خاندان کی روایت کے مطابق آپ نے تقریباً 400 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ مخطوطات ہیں، جی، مرور زمانہ یعنی سے غیر مطبوعہ ہیں۔ مطبوع نہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ جی، مرور زمانہ سے اور ان کے خاندان کے مختلف مقامات پر تشریف لے جانے سے جی، وہ مخطوطات محفوظ نہیں رہ سکی۔ اچھا جی، تاہم ان میں سے کچھ حضرت مرحوم مغفور امیر شاہ صاحب رحمہ اللہ، جو ان کی ذاتی کتب خانہ ہے، اس میں کچھ مخطوطے موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ جی، تو ان کی یہ مختصر وضاحت: شرح غوثیہ، یہ فارسی زبان میں صحیح بخاری کی بہترین اور جامع شرح ہے۔ جی، فارسی زبان میں ہے، اس کا 3 جلد کا مخطوطہ یہاں محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 2، رسالہ اصول حدیث، یہ علم حدیث پڑھانے سمجھنے کے لیے علم اصول حدیث کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، اس کے بغیر احادیث کو انسان صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ جی، چونکہ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی اور وہ حدیث شریف میں، تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اصول حدیث میں بھی کچھ تحریر فرمائیں۔ جی، تو آپ نے اصول حدیث کے لیے عربی میں ایک رسالہ تحریر کیا، جی، جو حضرت مولوی جی سرکار رحمہ اللہ نے اس کو شائع کیا تھا۔ میرے پاس وہ ایک نسخہ موجود ہے، وہ جو اصول حدیث پر جو عربی میں لکھی گئی، جی، اور وہ میرے پی ایچ ڈی کے شروع میں وہ شامل ہے بطور مقدمہ۔ نمبر 3، رسالہ در بیان کسب سلوک، یہ باطنی علم تصوف کے بارے میں فارسی زبان میں ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور تصوف کی وہ رازیں جو عام مشائخ سے پوشیدہ ہیں، ان کو انہوں نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے علم تصوف پر۔ نمبر 4، ایک رسالہ انہوں نے تحریر فرمایا، ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ جی، کچھ لوگ اونچی آواز سے ذکر کے مخالف ہیں، تو آپ نے اس کے اثبات میں ذکر بالجہر کے اثبات میں جی، عربی زبان میں ایک بہترین رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ جی، نمبر 5، حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کا ایک مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ شریف۔ جی، تو آپ نے قصیدہ غوثیہ شریف کی فارسی میں ایک بہترین شرح کی۔ جی، قصیدہ غوثیہ شریف کافی مشکل ہے، جی، اور اہل باطن صوفیاء کرام پر ان کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضور حضرت سید شاہ محمد غوث رحمہ اللہ چونکہ ولی کامل تھے، جی، تو حضور غوث اعظم نے جو پوشیدہ باتیں ان میں راز کی رکھی تھی، تو آپ نے یعنی حضرت شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے بہترین شرح فرما کر ان پوشیدہ باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 6، اسرار التوحید، علم توحید کے موضوع پر ایک بہترین کتاب عربی زبان میں نے تحریر فرمائی ہے۔ اس میں توحید کے موضوع کو چھیڑا ہے۔ توحید کے بارے میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یا کچھ توحید کے غلط رنگ پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے توحید کا صحیح مفہوم مطلب بیان کر کے اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح کر کے ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ ہے اسرار التوحید۔ جی، نمبر 7، قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ، جی، اور پھر فارسی زبان میں ہم نے ایک تفسیر بھی کی ہے۔ جی، نمبر 8، مناجات، یہ عربی زبان میں ان کی ایک کتاب ہے،
اس میں تنہائی میں جب انسان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ راز و نیاز اور جو باتیں کرتے ہیں، جو اپنے معبود سے اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے، حاجات روحانی، حاجات ظاہری علوم کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو ایسی کتابوں کو مناجات کہا جاتا ہے۔ جی تو انہوں نے ایک مناجات کی کتاب بھی لکھی ہے جو ڈاکٹر ام سلمہ نے اپنی کتاب شاہ محمد غوث کی دینی و علمی خدمات میں شامل کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی کی ہے۔ تو یہ وہ 8 کتابیں ہیں جو مشہور 8 ہو، جو معلوم ہوئی ہے، جو یہ معلوم ہے۔ جی یہاں جو ہمارے حضرت امیر شاہ رحمہ اللہ کے اس مکتبے میں محفوظ ہے۔ ہیں۔ جی تو اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ ان کو شائع کیا جائے، جی تاکہ وہ علوم، ظاہری بات ہے کہ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ ولی کامل تھے، جی تو ان کی جو علوم ہیں وہ عوام کے لیے، خصوصاً خواص کے لیے بہت رہنمائی کرے گی، جی مشعل راہ بنے گی۔ تو اس کے لیے اس کو شائع کرنے کی اشد ضرورت ہے، یہ شائع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور شاہ محمد غوث صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر جو لکھی، اس کے علاوہ جو بخاری شریف کی شرح آپ نے لکھی، اور جتنی کتابیں لکھی، چاہے وہ تراجم ہیں، چاہے وہ شروح ہے، چاہے وہ تفسیر قرآن ہے، تو اس میں آپ کا جو میڈیم ہے، اس میں جو آپ کا جو لکھنے کا جو طریقہ کار جو تھا، وہ فارسی زبان میں کیوں رہا؟ وجہ کیا تھی؟ زیادہ تر ان کی یہ لکھی ہوئی کتابیں مخطوطہ ہیں اور وہ فارسی زبان میں ہیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں اس وقت عوام کی زبان فارسی تھی، جی اور سرکاری زبان بھی فارسی تھی۔ جی اس وقت اردو تو ابھی موجود نہیں ہوئی تھی، جی تو یا عربی زبان تھی اسلامی ممالک میں، یا فارسی زبان تھی یہ غیر عربی ممالک میں۔ تو بر صغیر میں اس وقت سرکاری زبان وہ فارسی تھی، اور عوام بھی فارسی زبان بولتے تھے، جی اس لیے عوام کو سمجھنے میں آسانی کے لیے آپ نے یہ کتابیں فارسی زبان میں عوامی لکھی، سہولت کے لیے۔ عوامی سہولت کے لیے، تاکہ عوام ان کتابوں سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ اگر عربی میں ہو تو عام لوگ تو اس وقت عربی جانتے نہیں تھے، تو صرف علماء جانتے تھے، جی وہ تو علماء کے لیے۔ لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ ان علوم سے عوام مستفیض ہوں، جی تو اس لیے عوامی زبان جو اس وقت فارسی زبان تھی، اس لیے فارسی زبان میں یہ کتابیں اپنے تحریر فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بطور خاص محدث کبیر حضرت شاہ محمد غوث قادری رحمہ اللہ کے اس شاہکار کی جانب آتے ہیں جسے شرح غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کا فارسی زبان میں ترجمہ اور شرح ہے۔ اچھا، جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ چیز ہم جان پاتے ہیں کہ اس دور میں بھی فارسی زبان میں بخاری شریف کی 3 شروح ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق شیخ الدلائل حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان سے ہے۔ ایک تفسیر القاری کے نام سے، جو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بیٹے نور الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی تفسیر القاری ہے، جبکہ دوسری جو ہے وہ حضرت شیخ الاسلام، جو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نبیرہ ہیں، شرح شیخ الاسلام کے نام سے موجود ہے۔ تیسری ایک شرح جو کہ قدر حضور شاہ محمد غوث علیہ الرحمہ کے دور سے بعد کی ہے، لیکن ہم اسے بھی اسی دور میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، 50 60 70 سال کا فرق بنتا ہے۔ وہ اس کا مخصوصہ جامعہ پشاور میں پڑھا ہوا ہے، ملا محمد احسن المعروف حافظ دراز صاحب علیہ الرحمہ کا بہت بڑا کام ہے وہ۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ 3 شروع جو ہیں اور شرح بخاری شریف، اس کا ایک تو تقابلی جائزہ فرمائیے گا، اور یہ فرمائیے گا کہ بخاری شریف کی یہ جو شرح غوثیہ ہے از محدث کبیر حضرت شاہ محمد غوث قادری رحمہ اللہ، یہ کن کن نکات کی بنیاد پر
دیگر شروع جن کا میں نے ذکر کیا ان سے ممتاز و ممیز مقام رکھتی ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمہ اللہ کی جو شاہکار شرح غوثیہ شریف ہے، جی اس کی خصوصیات اور امتیازات بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ۔ ان تینوں فارسی شروح کے مقابلے میں۔ جی شرح غوثیہ اس کا نام رکھا گیا اس وجہ سے کہ شاہ محمد غوث آپ کا نام تھا، جی تو غوث کی مناسبت سے اس میں منصوب سبحان اللہ سبحان اللہ غوثیہ سبحان نو شاہ محمد غوث کی شرح غوثیہ، اللہ یہ شرح غوثیہ ان کی شرح ہے، ماشاء اور انہوں نے بخاری شریف کی یہ شرح لکھی ہے۔ یہ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے اس میں صحیح بخاری میں مذکور احادیث نبوی کی بہترین اور جامع ترین تشریح کی ہے۔ جی بر صغیر میں اس وقت بڑے جید محدثین گزرے ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ جو 1052 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، جی ان کے بیٹے شیخ نور الحق محدث دہلوی جو 1073 میں ان کا 73 میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جو 1176 میں وہ دار دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ جی ان کو جو شہرت ملی اتنی شہرت بر صغیر کے کسی اور محدث کو نہیں ملی۔ جی ان کی شروع حدیث یہ شیخ عبدالحق نے اشۃ اللمعات مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی، بڑی مشہور و معروف جی ہے، اور ان کے فرزند ارجمند شیخ الحدیث شیخ نور الحق کی بخاری شریف کی شرح تیسیر القاری جی 6 جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں انہوں نے یہ شرح لکھی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب مشہور معروف موطا امام مالک جی جو صحت میں بخاری مسلم کے برابر ہیں، جی اس کی شرح لکھی ہے مصفح فارسی شرح موطا۔ جی ان کو بڑی شہرت نصیب ہوئی، بر صغیر کے کسی اور شرح کو اتنی شہرت نصیب نہیں ہو سکی، لیکن مغلیہ دور حکومت میں جو دین علماء دین کی بہت قدر کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے کتب خانے قائم کیے تھے۔ جی تو اس مغلیہ دور حکومت میں جو دہلی ان کا دارالسلطنت تھا، تو اس دارالسلطنت میں جو دہلی تھا ہونے کی وجہ سے وہ مرکز علم تھا۔ جی علم کے مرکز میں بیٹھ کر تمام تر سہولیات کی موجودگی میں حدیث شریف کی کتابوں کی شرح لکھنا وہ اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ دستیاب تھا، کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں۔ جی لیکن مغلیہ دور حکومت کے دارالسلطنت دہلی سے بہت دور، اس وقت کے مضافات کابل میں، یہ کابل سے بھی بہت دور بعید مسافت پر واقع شہر پشاور جی سے بہت باہر، اقتصادی اور علمی اعتبار سے بہت پسماندہ گاؤں علاقہ موضع سلطان پورہ کے گاؤں میں شاہ محمد غوث رحمہ اللہ بے سر و سامانگی کے عالم میں، اور کوئی خاص کتب خانہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو اس عالم میں انہوں نے جو شروع حدیث کی نایاب تھی، اور اس وقت دور بھی فلسفیانہ ماحول تھا، منطقیانہ تھا، فقیانہ تھا، لوگ زیادہ فقہ کی کتابوں پر زور دیتے تھے، جی یا منطق کی طرف یا فلسفے کی طرف، جی اور زیادہ اس وقت لوگ فقہ کی طرف اس لیے زور دیتے تھے، باقی حدیث شریف کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے کہ اس زمانے میں فقہا وہ قاضی بنتے تھے، جج جی حکومت کی طرف سے، تو ان کو پھر بہت مراعات ملتی تھی، تو جج کے منصب پر فائز ہونے کے لیے علم فقہ میں مہارت ضروری تھا، جی تو اس لیے اس زمانے میں زیادہ تر لوگ فقہ کی طرف راغب ہوتے تھے تاکہ بعد میں ان کو وہ جج وہ فرائض ملے اور ان کو مراعات مل سکے۔
تو حدیث کی طرف رغبت کم تھا۔ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے یہ بہت بڑا ایک انمول یہ فرائض سر انجام دیا کہ انہوں نے لوگوں کو درس حدیث شریف کی طرف راغب کیا جی کہ لوگ دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ علم حدیث بھی حاصل کریں۔ تو انہوں نے پھر اس لیے شرح غوثیت جیسی جامع، کامل، لاسانی، محققانہ اور عالمانہ شرح صحیح بخاری آپ نے یہ لکھ دی۔ یہ 1152 ہجری کا ذکر ہے، اس وقت انہوں نے یہ شرح لکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہم آپ کا کمال ہے کہ ایسے بے سر و سامانی میں آپ نے ایسی شرح لکھی کہ جس کی ایسی خصوصیات ہیں کہ اس زمانے میں جو دوسری شروع بخاری موجود تھی، تفسیر القاری شیخ نور الحق صاحب کی، یا وہ شرح شیخ الاسلام، یا منح باری حافظ دراز صاحب، حافظ دراز صاحب پشاوری کی، ان کے مقابلے میں ان کی جو خصوصیات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی ان میں سے میں چند یہاں آپ کے ضرور سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث شریف کو جن سند میں جن راویوں کو ذکر کیا ہے ان تمام راویوں کا فرداً ان کے جامع حالات، پھر ان پر جو جر اور تعدیل ہے وہ بھی جی اپنی شرح میں یہ چیزیں بیان کی، یعنی روات کے حالات جی کہ یہ راوی جو ہے نا ثقہ ہے، اس کی حدیث قابل قبول ہے یا اس میں کوئی راوی ضعیف ہے، اس کے ضعف کی وجہ کیا ہے، جی یہ آپ نے ہر ایک حدیث کی راویوں کے بارے میں یہ تفصیلات ذکر کی ہیں، جبکہ دوسری شروع میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ ماشاء نمبر 2 جو بخاری شریف کی تراجم ابواب ہے، تو انہوں نے تراجم ابواب کی مکمل شرح کی ہے، جس سے ترجمۃ الباب کو سمجھنے میں آسانی ہے، جبکہ دوسرے محدثین نے صرف ترجمۃ الباب کے ترجمے پر اکتفا کیا، باقی تشریح انہوں نے اتنی نہیں کی۔ جی نمبر 4 حدیث شریف کے جو مشکل الفاظ ہیں جی ان مشکل الفاظ کی تحقیق کے لیے آپ نے لغت کی کتابوں کی طرف رجوع فرمایا، جی تو حدیث کی مشکل الفاظ کی تشریح جو اپنے کی باقاعدہ شرح غوثی میں انہوں نے ان کتب لغات کے حوالے دیے ہیں، جبکہ باقی ان شروحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 5 حدیث شریف کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے علم نحو اور علم صرف کی مدد لینی پڑتی ہے، جی تو جہاں مشکل تراکیب ہو الفاظ کے تو آپ نے ان کی نحوی ترکیب کر کے جی ان کے معنی کو واضح کر دیا، اور اس طریقے سے علم نحو جو علوم دینی کے سمجھنے کے لیے علم نحو، علم صرف، یہ گرامر کی یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جی تاکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی تو بعض ترکیبیں الفاظ ایسے مشکل ہوتے ہیں جب تک علم نحو کی روشنی میں ان کی ترکیب نہ کی جائے ان کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے علم نحو سے بہت زیادہ مدد لیا، جبکہ ان دوسروں کی شروع میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 7 نمبر 6 حدیث کے معنی کو واضح کرنے کے لیے جہاں صیغہ کی پہچان ضروری ہے کہ یہ علم صرف کے لحاظ سے یہ صیغہ کون سا ہے، کس باب کا ہے، تاکہ اس کا معنی سمجھنے میں آسانی سے وہ سمجھا جا سکے، تو آپ نے علم صرف سے بھی حدیث کی مختلف الفاظ کو سمجھانے کے لیے وہ اس سے مدد لیا ہے، جبکہ دوسری شروحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 7 بعض مقامات پر وہ منطقی قواعد سمجھے بغیر وہ جگہ سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ نے ایسے مشکل مقامات کو سمجھانے کے لیے منطقی قواعد سے بھی آپ نے مدد لی ہے، جبکہ یہ باقی ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 8
یہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے ان حدیث سے فقہی مسائل کا جس کثرت سے استنباط فرمایا ہے، یہ چیزیں نہ تو تفسیر الباری میں ہے، نہ منح الباری میں ہے، اور نہ تفسیر شیخ الاسلام، نہ شرح شیخ الاسلام، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق احادیث سے بہت زیادہ مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ تو شرح بخاری شریف پڑھنے کے ساتھ انسان فقی بھی بن جاتا ہے، اور ائمہ اربعہ جو فقہاء ہیں مجتہدین، ان کے فقہ کے جو جزیات ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ نمبر 10، ان حدیث سے، بخاری شریف کے حدیث سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے شرح صحیح بخاری شریف شرح غوثیہ میں حدیث سے فوائد حاصل ہونے والے وہ بھی بہت بیان فرمائے ہیں، جبکہ دوسری شروحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں 10 امتیازی اوصاف جو شرح غوثیہ شریف میں موجود ہیں، اور یہ دوسری جو شروحات ہیں بخاری شریف کی ان میں یہ خصوصیات موجود نہیں۔ تو ان امتیازات اور ان خصوصیات کی وجہ سے شرح غوثیہ شریف پڑھنے سے بخاری شریف کے حدیث کی جو مکمل سمجھ انسان کو حدیث پڑھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ ان میں سے یہ اتنی شرح صدر کے ساتھ حدیث کی سمجھ اور تشریح حاصل نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ کیا ہم بلا شک و شبہ اور بلا خوف تردید حضرت محدث کبیر شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ کو برصغیر پاک و ہند میں معارفین حدیث میں سے ایک بڑی شخصیت کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ نے اس صوبہ خیبر پختونخوا کے سنگلاخ اس زمین میں، جبکہ یہاں کوئی عام علماء حدیث سے واقف نہیں تھے، بس فقہ اور فلسفہ اور منطق اس پر زور دیا۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو فلسفے پر لکھی جانے والی کتابیں منطق کی اور فقہ کی یہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے علماء نے بہت تصنیفات کی، لیکن یہاں حدیث کی شروحات یا حدیث کی کتابیں شاذ و نادر بہت کم علماء نے تصنیف فرمائی۔ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ علیہ نے ایک بخاری شریف کی ایک ایسی جامع شرح کہ باقی جتنی شروحات ہیں ان کے مقابلے میں ان کو ایک ممتاز اونچا مقام حاصل ہے۔ بے شک۔ تو یہ شاہ محمد غوث رحمہ اللہ علیہ کے علم حدیث میں کمال کی دلیل ہے کہ آپ اور امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ علم حدیث میں آپ کو کمال حاصل تھا، اور پھر اس کمال کے ذریعے انہوں نے یہاں بہت امت پر بڑا احسان فرمایا کہ علم حدیث کو یہاں رواج دیا، اور یہاں صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ افغانستان میں بھی اور دور دراز دوسرے علاقوں میں بھی علم حدیث کی محبت اور علم حدیث کے شغف اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یہ ان کا یہ کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، کہتے ہیں کہ قصب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حضرت محدث کبیر شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس خطے کی عوام پر تا قیام قیامت کہ آپ نے قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب اللہ رب العزت کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے مجموعہ کا یہاں کی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو علم حدیث سے روشناس کرایا۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو تا قیام قیامت ماجور فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العظیم
اگلی مرتبہ ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ، ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔